الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز بہنوں، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سبھی فٹ ہوں گی، خوشحال ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سبھی اچھی رہیں، خوشحال رہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کووڈ-19 جیسے پیندیمک سے محفوظ رکھے، آمین۔ درس قرآن مجید میں جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ سورۃ الکہف چل رہی تھی، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 82 تک ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو آج تو باقاعدہ درس جو ہوگا وہ آیت نمبر 83 سے ہوگا سورۃ الکہف کا، لیکن کہ جیسا معمول ہے کہ ہم لوگ لاسٹ ویک کا ریویژن لیتے ہیں، لیکن لاسٹ ویک جو آیات چل رہی تھیں وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کے متعلق چل رہی تھی، اس لیے ہم دونوں ہفتے کا درس انکلیوڈ کر کے ریویژن کرائیں گے، تاکہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بہت مختصر میں آپ کو پورا ہی ریوائز کرا دیا جائے۔ تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کا بہت مختصر ریویژن ہے۔ آیت نمبر 60 سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یعنی یوشع ابن نون سے کہا تھا کہ ہم لوگ مجمع البحرین کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پہنچنے میں چاہے جتنا بھی چلنا پڑے ہم چلتے ہی جائیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ دونوں مجمع البحرین کے پاس پہنچ گئے تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی اونگ یا نیند آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جو سمبل بتایا گیا تھا کہ جو کھانے کی مچھلی ہے وہ زندہ ہو کر نکل جائے گی اور پانی میں چلی جائے گی، وہ سین کو نہیں دیکھ سکے تھے، اور پھر یوشع ابن نون نے دیکھا تھا اور وہ بتانا بھول گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون آگے نکل گئے، اور جب بھوک لگی تو کھانے کے لیے وہ توشے دان سے مچھلی کو مانگا موسیٰ علیہ السلام نے۔ تب یوشع ابن نون علیہ السلام نے بتایا کہ ارے وہ تو ایسا ہو گیا تھا، یعنی وہ تو زندہ ہو کے پانی میں جا بھی چکی۔ تب موسیٰ علیہ السلام پلٹے اس طرف جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر گئی تھی، کیونکہ وہی ایگزیکٹ پوائنٹ بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس مخصوص بندے سے ملنے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عبدا من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ، یہ خضر علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تربیت دینا چاہتا تھا، اور ظاہر ہے ان کی وساطت سے ہم سب پر یہ حقیقتیں کھولنا چاہتا تھا کہ ایکچولی جیسا کچھ ریالٹی میں جیسا کچھ سامنے دکھتا ہے ریالٹی میں ویسا نہیں ہوتا۔ تو پھر خضر علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں خضر علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیں تاکہ وہ ان سے علم حاصل کر سکیں اور سیکھ سکیں۔ تو انہوں نے اس شرط پر ان کو ساتھ لے لیا کہ خود سے کچھ نہیں پوچھیں گے جب تک خضر علیہ السلام خود نہیں بتاتے۔ پھر وہ لوگ آگے بڑھے تھے، اور جب آگے بڑھے سب سے پہلے کشتی میں سوار ہوئے، تو خضر علیہ السلام نے وہ کشتی میں شگاف ڈال دیا، اس کو پھاڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، انہوں نے پوچھ لیا کہ ارے یہ تو آپ نے بہت نامعقول حرکت کر دی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھا آپ سے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میری بھول چوک پر مجھے نہیں پکڑیے، پھر سے ساتھ میں ہی رہنے کے لیے کہا۔ پھر آگے بڑھے، پھر
تو پھر جب چلے تو خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر اور زیادہ ہی مطلب اتنے بڑے گناہ کو دیکھ کر کیسے چپ رہ سکتے تھے, تو انہوں نے پھر سے ٹوک دیا کہ آپ نے بہت ہی زیادہ والی نامعقول حرکت کر دی اب کی بار. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ نے ٹوکا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر اس کے بعد بھی میں ٹوکوں تو مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا. پھر وہ لوگ آگے بڑھے اور ایک قوم پہ پہنچے جہاں پر ان کی مہمان نوازی نہیں کی گئی, لیکن پھر بھی ایک دیوار گرنا چاہتی تھی. تو خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے یہ کہہ دیا کہ آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے. تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھا اب ہمارے اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے. پھر خضر علیہ السلام نے وہ تینوں بات کی تعویلات سمجھائی موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو کشتی تھی وہ اس کے سامنے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی صحیح سالم کشتی کو چھین لیتا تھا. اس کی وجہ سے میں نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ وہ بادشاہ اسے نہیں چھینے, کیونکہ وہ دو مسکینوں کی تھی. تو اور پھر جو وہ لڑکا تھا وہ اس کے اندر کچھ ایسے عنصر تھے جو بڑا ہو کر اپنے والدین کو ستاتا, اور اس کے والدین نیک لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس لڑکے کو بچپن میں ہی فوت کر دیا جائے, اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پاک اور ستھرا ایک اور دوسرا نیک لڑکا عطا کرے. تو اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا. اور تیسرا کہ جب جو دیوار گرنا چاہتی تھی وہ ایکچولی دو یتیم لڑکوں کی تھی, اور اس کے لڑکوں کا والد بہت نیک تھا. تو اور دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ لڑکے اپنی عمر کو پہنچے طاقت والی اور وہ خزانہ اپنے سے نکالیں, اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگوں کے نالج میں آ جاتا اور ممکن ہے کہ بچوں کو نہیں مل پاتا. تو اس لیے یہ چیزیں کی خضر علیہ السلام نے, اور پھر انہوں نے واضح کیا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے بلکہ تمہارے رب کے اپنے رب کے حکم سے کیا ہے. تو اس قصے سے ہم سب کو یہ ٹیچنگ ملتی ہے کہ جو چیز سامنے دکھ رہی ہے وہ بظاہر کتنی قبیح ہو, بظاہر کتنی تکلیف دہ ہو, لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ان لمیٹڈ حکمتیں اور مشیتیں پنہا ہوتی ہیں جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اس لیے بندہ مومن کا جو رسپانس ہونا چاہیے ان جیسے واقعات پر کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی تکلیف پہنچ گئی, کوئی بیماری ہو گئی, کوئی کرائسس آ گئی, کوئی بھی ہارڈ شپ پڑی, تو اس پر صبر کے ساتھ اطمینان رکھنا چاہیے رب پر توکل کرتے ہوئے کہ اس میں بھی میرے رب کی کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوگی جو اس کو منظور ہے. لہٰذا ہر مشکل پر اللہ تعالیٰ پر پورا توکل کرتے ہوئے اس حال میں بھی شکر گزار رہنا چاہیے. یہ اس قصے کی ٹیچنگ ہے. تو یہ تھا پچھلے 2 ہفتے کا ریویژن, اور اب ہم لوگ باقاعدہ اس ہفتے کا درس قرآن شروع کریں گے جو کہ آیت نمبر 83 آنورڈز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہیے کہ ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا حال بتاتا ہوں. اب یہاں سے ایک نئے قصے کا آغاز ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ کہف قصص سے بھری ہوئی ہے, تو یہ آخری قصہ ہے جو کہ آپ کے سامنے آنے جا رہا ہے. اس سے پہلے 4 قصے اور ابلیس اور آدم علیہ السلام والا قصہ چھوڑ دیں تو 3 قصے ہم لوگ تفصیل سے جان چکے ہیں. سب سے پہلے کون سا ہے؟ جی ہاں, اصحاب الکہف کا قصہ ہے, پھر 2 باغ والوں کا قصہ ہے, پھر بیچ میں ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ ہے جو کہ چھوٹا ہے, مختصر میں ہے, اور پھر جیسا کہ پچھلے 2 ہفتے میں ہوا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا چوتھا. اور اب یہ 5واں قصہ شروع ہو رہا ہے, یا بڑے قصوں میں کہا جائے تو چوتھا شروع ہو رہا ہے ذوالقرنین کے متعلق. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں,
ابھی ہم اس کا حال بیان کیے دیتے ہیں۔ یہ ذوالقرنین کون تھے اور یہ سوال کرتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ سورہ کی سٹارٹنگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ کے یہود نے مشرکین مکہ کو یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے اور ان کا تمسخر کرنے کے لیے اور امید کر کے کہ جواب نہیں مل پائے گا کچھ سوالات بھیجے تھے، جس کا جواب رسول اللہ سے مانگا گیا تھا۔ کس کے اشارے پر تھا؟ یہود کے اشارے پر۔ پوچھا کس نے تھا؟ مشرکین مکہ نے۔ تو 3 سوالات تھے میجر۔ کون سا؟ سب سے پہلا روح کا، روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا جواب دیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں۔ اس سے پریویس سورہ بنی اسرائیل میں اس کو ہم نے تفصیل سے بتایا تھا۔ پھر اور دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، اس کا جواب دیا گیا سورہ کہف کی سٹارٹنگ میں، جو کہ ہم لوگ جان چکے تفصیل سے۔ اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، اور ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ کون تھے، کیا تھے، تو اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذوالقرنین کا حال پوچھا گیا تھا، تو یہاں ویسے ہی شروع ہی ہو رہا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو ہم ابھی آپ کو بتائے دیتے ہیں ان کا حال، ان کا ذکر کیے دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ آیا ہے کہ ہم ان کا ذکر کیے دیتے ہیں۔ ذکر میں ظاہر بات ہے کہ ریمائنڈر ہی نہیں ہے صرف، بلکہ نصیحت بھی ہے۔ ذکر مینس نصیحت بھی ہوتا ہے، ذکر مینس ٹو ریمائنڈ بھی ہوتا ہے، اور یاد دہانی، تو نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی کے سوال کا جواب بھی دیتا ہے تو اس میں ہدایت کے لیے نصیحت پنہا ہوتی ہے بہت ہی عظیم الشان سطح پر۔ تو پوچھا گیا کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ دیکھیں ذوالقرنین کا ذکر بائبل میں کہیں پر بھی نہیں ہے، تورات اور انجیل کہیں پر بھی ذوالقرنین کا ذکر نہیں ہے۔ تو لیکن یہود کو ذوالقرنین سے کچھ انسیت تھی، کیوں تھی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سوال یہ کہ ذوالقرنین تھے کون؟ پتہ ہے ذوالقرنین کے بارے میں بہت سارے اقوال تھے اور ہیں، لیکن ابھی جو قرآن کے نازل ہونے سے لے کے 1300 سال تک ذوالقرنین سکندر اعظم کو سمجھا جاتا تھا، الیگزینڈر دا گریٹ کو، کیونکہ جس طرح قرآن ان کی فتوحات کا ذکر کرتا ہے، اتنی بڑی فتوحات وہ سکندر اعظم کی ہی رہی ہے ہسٹری میں، اس ٹائم کی پریمیٹیو ہسٹری میں، جس ٹائم کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں سکندر اعظم کی فتوحات ہی اتنی زیادہ بڑی تھی۔ تو کافی لوگ بلکہ اکثر مفسرین جو ہے سمجھتے تھے سکندر اعظم ہی ذوالقرنین ہے، لیکن قرآن مجید ذوالقرنین کے متعلق ان کی شخصیت کی جو عکاسی کرتا ہے وہ سکندر سے بالکل بھی مشابہ نہیں ہے۔ یہ بہت ہی نیک، صالح، عدل والے اور بہت ہی سلیم العقل، سلیم الفطرت بادشاہ تھے، اور سکندر اعظم ہم جانتے ہیں کہ ان صفات کے حامل نہیں تھے۔ الیگزینڈر دا گریٹ کہا جاتا ہے، لیکن ان کے پورے کیریکٹر کے بارے میں تاریخ میں تفصیل سے ہے۔ تو پہلے تو سکندر اعظم کو سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر جدید معلومات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی سکندر اعظم ذوالقرنین نہیں تھے، اور اس کی تفصیلات مولانا ابوالکلام آزاد کی جو تفسیر ہے، وہ ترجمان القرآن، اس سے لوگوں کے نالج میں زیادہ آ سکی۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی جو تفسیر ہے وہ اس تحقیق پر ہے جو شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے ایک کھدائی کے دوران جو معلومات دستیاب ہوئی اس سے مطلب جو پتہ چلا وہاں سے لیا گیا ہے، یعنی مطلب
یہ جو ذوالقرنین کی تفصیلات ہے اس کا جو سہرا ہے وہ ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کے سر بنتا ہے، کیونکہ وہ کھدائی کے درمیان جو معلومات دستیاب ہوئی تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ کھدائی سے مطلب کچھ مجسمے بھی نکلے تھے، بہت ساری اور بھی ایویڈنسز ہیں، لیکن اس میں ایک مجسمہ بھی نکلا تھا جو بادشاہ کا تھا، اور بادشاہ کے جو سر کے اوپر اس کے تاج میں 2 سینگیں لگی ہوئی تھیں، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ ایکچولی ذوالقرنین تھا، کیونکہ قرن مینس ہوتا ہے ہارن، سینگ، تو قرن مینس سینگ ہوتا ہے چونکہ، تو وہ جو بادشاہ تھا سائرس کیخورس جو ایران کا بادشاہ تھا، قدیم ایران کا، تو اس بادشاہ نے اپنے تاج میں 2 سینگیں لگائی ہوئی تھی، کیونکہ جو اس ٹائم کا جو فارس علاقہ تھا اور دوسرا مادہ، ان دونوں پر اس کی حکومتیں تھیں، تو قدیم ایران کا بادشاہ تھا کیخورس یا سائرس کہا جاتا ہے، تو اس نے اپنے دونوں مملکتوں پر کیونکہ وہ رول کرتا تھا، تو اس کو سمبولک اس نے اپنے تاج میں 2 سینگیں لگائی ہوئی تھیں، تو اس کی وجہ سے اس کا لقب ذوالقرنین پڑ گیا تھا، 2 سینگوں والا۔ ذوالقرنین کا معنی کیا ہے؟ 2 سینگوں والا۔ تو یہ جو سائرس تھے، کیخورس، پرشین میں کیخورس کہیں گے اور سائرس کہتے ہیں، تو یہ سائرس بادشاہ سے سب سے زیادہ مشابہت ہے ذوالقرنین کی، اس لیے پچھلے 100 سال سے اب یہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو ذوالقرنین کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے وہ الیگزینڈر دا گریٹ نہیں بلکہ سائرس ہے۔ تو سائرس کے بارے میں یعنی ذوالقرنین کے بارے میں یہود کیوں انٹرسٹ لے رہے تھے پوچھنے میں، اس کے لیے ہمیں قدیم ہسٹری جاننا ہوگا۔ 87 BC میں جب بخت نصر عراق کا جو بادشاہ تھا، بخت نصر یا نیبوکد نیزر، تو نیبوکد نیزر نے یروشلم پر جب حملہ کیا تھا تو اسے بالکل برباد کر دیا تھا اور بہت سارے یہودیوں کو مارا تھا، اور جتنے بھی بچے تھے زندہ ان کو اپنے ساتھ بیبیلونیا لے گیا تھا، اور وہاں 150 سال تک حالت اسیری میں رہے تھے، یعنی کیپٹیوٹی میں 150 سال تک یہودی وہاں رہے تھے، بخت نصر جب ہانک کر ان کو لے گیا تھا۔ تو جب ایران کے بادشاہ کیخورس یا سائرس نے یعنی ذوالقرنین نے ایران سے آگے اپنی فتوحات کی تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا، تو جب اس نے عراق کو فتح کیا تو ادھر جو پورا شام کا علاقہ تھا، پرانے شام کا، جس میں فلسطین، اسرائیل اور اردن، لبنان، یہ ساری کنٹریز اب موجودہ دور کی آ گئیں، تو یہ پورے کو مطلب شام جو کہا جاتا تھا وہ علاقہ فتح کیا۔ تو پھر عراق پر جب اس نے قبضہ کیا تو جو یہودی وہاں 150 سال سے کیپٹیوٹی میں تھے تو ان کو ریلیز کر دیا اور ان کو آزاد کر کے کہا وہ یروشلم واپس جا سکتے ہیں اور اپنا جو معبد ہے پھر سے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو وہاں سے وہ سائرس کے رحم و کرم پر وہاں سے ریلیز ہو سکے تھے، عراق سے، بیبیلونیا سے، اور وہ واپس یروشلم جا سکے تھے، اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر از-سر-نو کی تھی۔ تو چونکہ یہودیوں پر ذوالقرنین کا اتنا بڑا احسان تھا تو اس لیے ان کو ایک خاص انٹرسٹ تھا ذوالقرنین میں، لہٰذا انہوں نے ذوالقرنین کے متعلق مشرکین مکہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں ذوالقرنین کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے متعلق 3 فتوحات کا ذکر کیا ہے آنے والی آیات میں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 84۔
انا مکنا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا اور اسے ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوالقرنین کون تھے؟ ہم نے ان کو زمین میں تمکن عطا کیا تھا، یعنی وہ بہت زیادہ اسٹیبلشڈ رولر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب و وسائل مہیا کیے تھے۔ یعنی سبب لفظ آیا ہے، سبب سے ہے، سبب کا معنی جانتے ہیں ہم سبھی، اسباب، وسائل، مینز، ریسورسز۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب طرح کے ریسورسز سے نوازا تھا۔ کون کون سے ریسورسز؟ اکانومک ریسورسز، مٹیریل ریسورسز، اور نیچرل ریسورسز، سب طرح کے ریسورسز سے، سب طرح کے اسباب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے انہیں ہر طرح کے اسباب مہیا کیے ہوئے تھے۔ اگلی آیت ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ اب یہاں پہ پھر سبب لفظ آیا ہے۔ سبب کا معنی مشن بھی ہوتا ہے۔ مشن کیونکہ جب انسان کسی مشن پہ نکلتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ریسورسز کو ہی تو چیک کرتا ہے۔ جس مشن پہ جا رہا ہے اس کے لیے سارے ریکوائرڈ تھنگز، ریسورسز اس کو اویلیبل ہے بھی کہ نہیں۔ تو سبب کا معنی مشن بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر معنی نکل رہا ہے کہ اس نے اپنے ایک مہم کا، ایک مشن کا سر و سامان کیا۔ فَأَتْبَعَ جو لفظ آیا ہے یہ اتباع سے ہے، مطلب پیچھے پڑا، یعنی اس نے اپنے سارے ریسورسز چیک کیے کہ اب جس مشن پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس کافی تعداد میں لشکر، اور لشکر کی ضروریات کے لیے ہر ایک چیز، اور جس مہم پر جا رہے ہیں اس میں جنگ کا سارا سامان، اسلحہ اور ویپن سب کچھ اویلیبل ہے کہ نہیں۔ تو اس کو اس انداز میں کہا گیا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ آیت نمبر 86 ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے پایا وہاں ایک قوم کو۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اب یہ پہلی جو مہم ہے اس کے متعلق کہا گیا کہ یہاں تک کہ وہ پہنچا مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر۔ یہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی مغربی مہم، ویسٹرن جو مشن تھا ویسٹ سائیڈ میں، وہ والی مہم، یعنی ایران کو ذہن میں رکھیے، اور اس کے ویسٹ میں جو علاقے ہیں ان کی طرف اس نے چہل قدمی کی۔ تو وہ ادھر کے سارے علاقے مادہ جو موجودہ عراق اور شام ہیں، اور لیڈیا جو موجودہ ترکی ہے، ان کو فتح کرتا ہوا میڈیٹرینین کے ساحلی علاقے تک پہنچ گیا۔ یعنی یہ پورا علاقہ میڈیٹرینین سی شور تک کا پورا فتح کر لیا۔ یعنی وہاں سے جو نون ویسٹ تھا، ایکسٹریم ویسٹ، نون ویسٹ، کیوں نون اس لیے بول رہے ہیں کہ ابھی تب کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اس کے آگے بھی دنیا ہے، اس کے آگے بھی زمین ہے، بلکہ اس کے آگے وہ صرف سمندر سمجھ رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے بس یہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے مغرب سائیڈ میں۔ تو یہ جو ان کی پہلی مہم تھی ذوالقرنین کی، وہ ویسٹ سائیڈ میں تھی، اور میڈیٹرینین کے ساحلی علاقے تک پورا فتح کر لیا۔ اور اس وجہ سے کہا گیا مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، کیونکہ ان کے لیے اب وہی نون ورلڈ تھی، ویسٹ کی ایکسٹریم نون ورلڈ تھی۔ تو گویا وہ سبھی سمجھ رہے ہوں گے کہ آخری حد تک زمین کے ہم پہنچ گئے مغرب کی جانب۔
کچھ اعتراض کرنے والے جو دشمنان اسلام ہیں وہ اس پہ یہاں پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ قرآن مطلب کہہ رہا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ مت، جب کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ نہ سورج طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، اور سورج کی پوزیشن اسپیس میں جو دیکھیے اب ہم لوگ کے لیے نون ہے، تو اس کے وجہ سے کہہ دیتے ہیں یہاں پہ سائنٹیفک مسٹیک ہے قرآن میں. جبکہ جب لینگویج کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو ایسے ورڈز بولے جاتے ہیں جو کہ ایکچولی نہیں ہوتے، لیکن زبان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد بھی وہ بولے جاتے رہتے ہیں. یعنی ہم روزانہ یہ کہتے ہیں نا وہ سن رائز اور سن سیٹ، تو ہم جانتے ہیں نا کہ سن نہ ہی رائز ہوتا ہے نہ ہی سیٹ ہوتا ہے، وہ تو ایک نظام فلکی ہے جس کی وجہ سے مطلب وہ سورج جو ہے زمین کے اس پار سے لے کے اس پار تک جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایکچولی زمین سورج کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہے. تو ہم سن رائز اور سن سیٹ آج کی تاریخ تک بھی بولتے چلے جاتے ہیں نا. یہ لینگویجز کا ڈیولپمنٹ ہے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، ایون کوئی ڈاکٹر بھی ہو تو بھی بولتا ہے مطلب کسی کو چاہنے پر، اپنی بیوی کو چاہنے پر کہ مطلب میں اپنی باٹم آف دا ہارٹ سے تم کو چاہتا ہوں. تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہارٹ ایک پمپنگ مشین ہے اور جو شعور ہے وہ برین میں ہے، لیکن پھر بھی بولتے ہیں دل کی گہرائی سے میں چاہتا ہوں. تو سائنس کے اتنے ایڈوانس ہونے کے بعد بھی جو لینگویجز کا ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ بات کی گنجائش پوری بنتی ہے کہ زبان میں جو چیز بولی جاتی ہے وہ بولی جاتی رہے. لہٰذا یہ انتہائی درجے کی حماقت ہے کہ کہہ دیں کہ قرآن میں سائنٹیفک مسٹیک ہے. تو بہرحال یہاں پر آگے جو کہا گیا کہ اور اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں، یعنی جو سورج غروب ہو رہا تھا وہ ایجین سی کے پاس، مطلب وہ جو میڈیٹرینین سی کا ایک دم ایکسٹریم اینڈ جو ہے وہ ایجین سی کے پاس ہے، اور وہاں پر جو سی ہے وہ ایکچولی مطلب بہت سارے ڈویژنس ہو جاتے ہیں ایجین سی کے. تو اس لیے عین لفظ آیا، عین چشمہ لفظ آیا، کیونکہ بہت چھوٹے سے ڈویژنس ہو جاتے ہیں اس میں. تو وہ ایجین سی اس کا جو پانی ہے نا وہ بہت ہی گدلا ہے، یعنی مڈی ہے، ڈرٹی ہے. تو کہا گیا قرآن میں کہ وہ ایسی جگہ پر سورج کو غروب ہوتے ہوئے پایا جس کا پانی بہت مڈی اور بہت ڈرٹی انکلین تھا. تو اس بات پہ اعتراض ہو جاتے لوگوں کو کہ مڈی واٹر میں ڈوب رہا ہے سورج. تو وہ اس کا انداز ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیولپمنٹ آف لینگویجز اینڈ نتھنگ ایلس. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پر سورج کو اس جگہ پہ غروب ہوتا ہوا پایا، یعنی اس مطلب اینڈ تک پہنچ گئے تھی ذوالقرنین کی آرمی. تو وہاں ایک قوم کو پایا، یعنی اس قوم پر فاتحانہ مطلب انہوں نے اپنا وہ تاریخ درج کر دی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، قلنا یا ذوالقرنین، قلنا ہم نے کہا. اب یہ قلنا سے کچھ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ذوالقرنین ایک نبی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی سے ہی کلام کرتا ہے، غیر نبی سے نہیں کرتا ہے. تو یہ ذوالقرنین ایک نبی تھے. تو ایک اوپینین تو یہ ہو گئی، حالانکہ یہ اوپینین بہت ہی ویک اوپینین ہے. قلنا سے نبی سے جو ڈائریکٹ کلام ہے، نبی سے جو ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے وحی کے ذریعے، صرف اسی کو نہیں اللہ تعالیٰ اپنا ایڈریس کہتا ہے، بلکہ کئی بار محدث سے بھی اللہ کلام کرتا ہے. محدث کس سے کہتے ہیں؟ وہ پرسن جس کو الہام یا القاء ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات دل میں ڈال دی جائے، ڈائریکٹ کلام نہ ہو، یا نہ ہی فرشتے کے مطلب ذریعے سے کلام ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ بات دل میں ڈال دے. تو غیر نبی کے دل میں بھی بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے القاء یا الہام کی صورت میں، اور ایسے شخص کو محدث کہتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ محدث تھے. تو محدث نہیں، محدث
کس کو کہتے ہیں؟ جو حدیث کو کلیکٹ کرتا ہے اور اسے کمپائل کرتا ہے اسے محدث کہتے ہیں. محدث اسے کہتے ہیں جس کو القاء یا الہام کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جو ذوالقرنین تھے وہ ایک تو محدث ہو سکتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ زبان حال کے واسطے سے بھی یہ بات ہو سکتا ہے کہی گئی ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی آزادی سبھی کو دے رکھی ہے، تو اس انداز میں کہی ہو کہ ہم نے اسے آزادی دی، چاہو تو یہ قوم جو تمہیں ملی ہے، فتح جن کے اوپر تم نے کیا ہے، چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ جو عمل کی آزادی ہے، اس انداز میں زبان حال کے اعتبار سے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کے ضمیر میں یہ چیز پیدا کی کہ اب وہ چاہے تو اس کو ان کے اوپر قابو تو پا ہی لیا، اب چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ذوالقرنین ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور ذوالقرنین کا جو قصہ ہے وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ایسے بھی رولر رہ چکے ہیں ہسٹری میں جو انتہائی نیک تھے. ابھی آگے جو ان کا کردار کی عکاسی ہوگی اس سے پتہ چلے گا کہ اس قدر وہ نیک تھے. تو کیونکہ ہمیشہ ایک ذہن ہے لوگوں کا کہ کہتے پاور کرپٹس، یعنی جب بھی کوئی اقتدار میں آتا ہے تو ظالم ہو جاتا ہے، وہ جابر ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے اور کرپشن کا دورہ ہو جاتا ہے. بٹ دس از ناٹ آلویز دا کیس. اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا قصہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسے بھی رولرز رہے ہیں ہسٹری میں، اور انڈائریکٹ میں مشرکین مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تھوڑا سا پاور ہے، بہت تھوڑا سا، اس کے بعد تم اتنا کر رہے ہو اور ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہو. لیکن ہم نے ذوالقرنین کو تو مطلب آل نون ورلڈ تک کی فتوحات نصیب کر دی تھی، اتنی دور تک کی اس نے فتوحات کی تھی. بہت زیادہ حصہ زمین کا جو نون تھا اس میں سے بہت بڑا حصہ ذوالقرنین نے فتح کر لیا تھا. لیکن وہ کتنا ہمبل تھا. یہاں پر دیکھیے جو چوائس ہے عمل کی وہ یہاں ظاہر ہو رہی ہے نمبر 36 میں کہ ہم نے اسے آپشن دیا کہ چاہو تو سزا دو اس قوم پر جس پر تم قابض ہو گئے ہو، چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن کا معاملہ کرو. تو ذوالقرنین نے کیا کیا؟ وہ چیز اس قصے کا سبق ہے کہ ہمیشہ اقتدار میں آنے کے بعد ہر کوئی کرپشن نہیں کرتا، بلکہ کچھ ایسے رولرز بھی رہ چکے ہیں، اور ایسا بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے انسان جبکہ وہ پاور میں بھی ہو. آیت 87 ہے، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا. اس نے کہا جس نے ظلم کیا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف اور وہ اسے بہت سخت عذاب دے گا. تو الٹیمیٹلی جو ذوالقرنین تھے ان کے پاس تھا تو آپشن، لیکن انہوں نے کیا طے کیا کہ نہیں، جو ظالم ہوگا، اور یہاں پہ ظلم سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے، تو یا سب طرح کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو جو ظالم ہوگا ہم صرف اسے ہی سزا دیں گے، اور جو ظالم کو ہم دنیا میں سزا دیں گے بھی تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے نہیں بچ پائے گا. بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ اللہ کے ہاں سزا سے نہیں بچ پائے گا. تو جو ذوالقرنین تھے انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہم صرف ظالم کو سزا دیں گے اور پھر الٹیمیٹلی وہ اللہ کی طرف پہنچے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بڑھ کر عذاب دے گا. آیت نمبر 88 ہے، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور اس سے ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی سے. اور
ذوالقرنین نے نیک لوگوں کے لیے کیا کہا؟ نہیں، جو کوئی نیک ہوگا، ایمان لائے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا، اعمال صالحات کرے گا، تو کیا ہوگا کہ اس کے لیے تو پھر اچھا ہی بدلہ ہونا چاہیے. تو ہم اس کے معاملے میں نرمی کریں گے، اس پر خراج وغیرہ ٹیکس وغیرہ ہلکا کر دیں گے، اس کو آسانی دیں گے، اور اپنی مملکت میں وہ بہت سکون، امن اور آسانی کے ساتھ رہ سکے گا. تو ان کا یہ ڈیسیژن تھا. سوچے کتنا نیک اور کتنا جسٹ، کتنا منصفانہ فیصلہ تھا کہ جو جہاں پر مطلب جہاں پر بھی فتح کر رہے ہیں، وہاں کا جو نیشن ہے، وہاں کے جو پیپل ہیں، ان کے ساتھ اتنا منصفانہ طریقہ اختیار کیا کہ جو ظالم ہوگا اس کو ہی سزا دیں گے، اور جو نیک اور اعمال صالحات کرنے والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس کو بالکل بھی سزا نہیں دیں گے. عام طور پر رولرز کیا کرتے ہیں؟ جب کسی بھی نیشن کو فتح کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم توڑ دیتے ہیں، اور ان پر بہت زیادہ مطلب پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، اور انہیں بہت اوپریس کیا جاتا تھا. یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہا تھا، انفیکٹ ابھی بھی ہوتا ہے. تو ذوالقرنین ایسے نہیں تھے. کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین زوراستر جو زرتشت نبی تھے ان کے ہم عصر تھے، تو اس وجہ سے ان کے اندر اتنی زبردست اسلامک ٹیچنگز ان کے پاس تھی، کیونکہ یہ 2500 سال پہلے کی بات ہے. جو ذوالقرنین کا زمانہ یعنی سائرس کا جو زمانہ ہے وہ 2500 سال پہلے کا ہے، اور زرتشت جو نبی تھے ان کا زمانہ بھی 2500 سال پہلے کا ہے. زوراستر نبی کے بارے میں اگر آپ نے سنا، ان کے فالوورز کے بارے میں جانتے کیا کہتے ہیں؟ پارسی. زوراستر نبی جن کا قرآن میں تو نام نہیں ہے، لیکن یہ مطلب ایویڈنسز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی تھے. تو جو زوراستر یا زرتشت نبی تھے، ان سے جو ریلیجن ابھی ایگزسٹ کرتا ہے وہ زوراسترنزم یا پارسیزم کہلاتا ہے، اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ پارسی کہلاتے ہیں. تو ابھی پارسی اس کا کلیم ہے کہ وہ زوراستر پروفیٹ کے فالوورز ہیں. تو ممکن ہے کہ اب یہ ذوالقرنین بھی زوراستر پروفیٹ کے فالوور ہوں، جو ان کے اندر اتنی ایمانی مطلب قوت اور اتنا منصفانہ ان کا مزاج تھا. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اس نے اس کو طلوع ہوتے ہوئے پایا ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے اس کے مقابلے میں کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی. آیت نمبر 89 اور 90 میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا. یعنی کہ ابھی ہم لوگ نے جو سنا وہ ان کا ویسٹرن مشن تھا، اور اب ایسٹرن مشن کے بارے میں تفصیلات آ رہی ہیں کہ ایک اور مشن کے پیچھے لگے وہ، اور الٹیمیٹلی ایسی جگہ پر پہنچ گئے جو مطلع الشمس کہا گیا، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تھی. کہنے کا مطلب ایسٹرن مشن تھا، ایسٹ سائیڈ میں اپنے مقام سے ایسٹ سائیڈ میں انہوں نے چہل قدمی کی. اور پھر کیا ہوا؟ ایسٹرن ایریا میں وہ مکران، قندھار اور بلخ، یہ تمام ایریا کو فتح کرتے چلے گئے. اور یہاں پر اب کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو فارس میں مطلب داخل ہو کر بدامنی پھیلایا کرتے تھے. تو انہوں نے ذوالقرنین نے یہ تمام علاقے فتح کر لیے، مکران کے، قندھار کے اور بلخ، یہ سارے ایریا فتح کر لیا. اور وہاں پر جو قوم تھی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی قوم تھی جس کے اور سورج کے مقابلے میں کوئی اوٹ نہیں تھی، ان کے اور سورج کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کوئی بہت پریمیٹیو سویلائزیشن تھی ان کی، اور یہ جو پیپل تھے وہ بہت زیادہ مطلب انسیولائزڈ تھے.
اور جو وہاں کا علاقہ تھا وہ جیڈروسیا کہلاتا ہے. اور جیڈروسیا کے متعلق ہسٹری میں ملتا ہے کہ وہ صرف دیواریں بناتے تھے, چھت نہیں بناتے تھے. مطلب وہ اتنے سویلائزڈ نہیں تھے, ان کا جو آرکیٹیکچر تھا وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا کہ چھتوں کو بھی بنا پاتے. تو صرف دیواریں کھڑی کر کے گھر بناتے تھے, تو چھتیں نہیں ہوتی تھی. تو کہا گیا کہ مطلب سورج اور ان کے درمیان کوئی اوٹ نہیں تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گھر ہی بنانا نہیں جانتے تھے, گھر باقاعدہ تو چھوڑو خیمے بنانا بھی نہیں جانتے تھے. مطلب بہت زیادہ پریمیٹیو سویلائزڈ پیپل تھے کہ ان کے ہاں مطلب ڈیولپمنٹ نہیں کے برابر تھا. وہ وحشی قبائل جیسے ہوتے ہیں نا, تو وہ انتہائی وحشی قبائل کے لوگ تھے, اور وہ گھر نہیں بنانا جانتے تھے. تو ممکن ہے کہ وہ مطلب اس لیے کہا گیا ہو کہ وہ گھر ہی نہیں بنانا جانتے تھے. اور ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کپڑے نہیں پہنا کرتے تھے. تو اس وجہ سے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ایون ابھی بھی کچھ افریقہ کے کچھ قبائل ایسے جگہوں پر ہیں جہاں پر کپڑے پہننے کا چلن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے نہیں پہنتے ہو. بہرحال ان میں سے کوئی بھی چیز ہو, لیکن اس سے یہ بات تو بالکل ہی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ انتہائی وحشی اور انتہائی انسیولائزڈ نیشن تھے جو کہ ایسٹ سائڈ میں ذوالقرنین نے فتح کیا تھا. کذالک پھر ایسا ہی ہوا. اب دیکھیے آیت نمبر 91 میں صرف یہ کہہ دیا گیا کذالک پھر ایسا ہی ہوا. یعنی کیا ہوا کہ ایسٹرن سائڈ بھی پورا فتح کیا ذوالقرنین نے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آپشن دیا کہ آپ چاہیں تو ان پر رحم و کرم کریں, نیک سلوک کریں, آپ چاہیں تو ان پر ظلم کریں. پھر ذوالقرنین نے اپنے لیے یہ پسند کیا کہ ظالم لوگوں کو ہی سزا دیں گے اور نیک اور ایماندار لوگوں کو نوازشیں ان پر ہوں گی. تو پھر یہ ساری بات کو ایک لفظ میں کذالک اور پھر ایسا ہی ہوا یہ کہہ کر سمیٹ دیا گیا. یعنی ایسٹرن سائڈ میں بھی وہی ہوا جو ویسٹ سائڈ میں بیان کیا جا چکا. تو قرآن نے یہاں بہت ہی اختصار سے کام لے کر ایک ہی ورڈ میں ساری اسٹوری بیان کر دی. وقد احطنا بما لدیہ خبرا, اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ یہ جو ذوالقرنین ہیں وہ ان کو آپشن دینے کے بعد بھی وہ کیا چوز کرنے والے ہیں, ان کے اندر نیکی کرنے کا کتنا مادہ ہے اور غلطی کرنے کا کتنا انصاف پسند ہے کتنا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ بہت زیادہ جسٹ رولر ہیں, بہت زیادہ انصاف پسند ہیں, اور وہ کیا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے تھے. تو کہا گیا ہم پوری طرح باخبر تھے ان کے احوال سے. اب تیسری مہم کے بارے میں آ رہا ہے, آیت نمبر 92 ہے. ثم اتبع سببا, پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا. وجد من دونہما قولا لا یکادون یفقہون قولا, اس نے پایا ان دونوں سے درے ایک قوم کو جو بات نہیں سمجھ سکتے تھے اس کی. اس نے پایا ان دونوں سے ورے ایک قوم کو جو بات نہیں سمجھ سکتے تھے. اب تیسری مہم کا ذکر آیا کہ ایسٹ سائڈ بھی فتح ہو چکا, ویسٹ سائڈ بھی فتح ہو چکا. اب کہاں پر پہنچے ذوالقرنین؟ کاکیشیا کے جو دو پہاڑی سلسلے ہیں جو ایک سائڈ کیسپین سی اور دوسرے سائڈ بلیک سی کے پیرلل چلتے ہیں. ان پہاڑی سلسلوں کو, دونوں پہاڑی سلسلوں کو دو دیواریں کہا گیا. بین السدین, سد مینس ہوتی ہے دیوار,
اور تو سد یہاں پر کس کو کہا گیا, دیوار کس کو کہا گیا, پہاڑی سلسلوں کو, جو ماؤنٹین رینجز ہیں ان کو پہاڑی سلسلے کہا گیا ہے, جو کہ کیسپین سی ایسٹ میں کیسپین سی اور دوسرے سائڈ میں بلیک سی کے پیرلل چلتی ہے, ان کے ساحل کے پیرلل چلتی ہے. تو یہاں ان دونوں کو دو دیواریں کہا گیا, اور کہا گیا کہ ان دونوں کے بڑے ایک قوم کو پایا جو بات سمجھتے ہی نہیں تھے. بات نہیں سمجھتے تھے کہ کیا مطلب ہے, مطلب وہ بھی اتنے زیادہ پریمیٹیو سیولائزیشن کے لوگ تھے, ان کی جو لینگویج تھی وہ یہ ذوالقرنین اور ان کی آرمی کا کوئی بھی بندہ نہیں سمجھتا تھا. اور وہ لوگ جو تھے, وہ جو نیشن تھا وہ ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتے تھے. دونوں لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے, تو کمیونیکیٹ ہونا بہت ہی مشکل تھا. لیکن جیسے تیسے کر کے ان لوگوں نے اپنا مدعا ذوالقرنین کو کمیونیکیٹ کیا. کیا ریکویسٹ کیا انہوں نے؟ آیت نمبر 94 میں ہے, قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. انہوں نے کہا, اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا, تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں کہ اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. ان لوگوں نے ذوالقرنین سے ایک دیوار بنانے کے کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ یاجوج اور ماجوج ان پر اکثر حملہ ہوا کرتے تھے, جس کی وجہ سے وہاں پر کافی بدامنی تھی اور بہت لوٹ مار اور قتل و غارت گری ہوتی تھی. اب یہ یاجوج اور ماجوج کون تھے, اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم لوگوں کو تھوڑا ہسٹری اور بہت دور کی ہسٹری میں جانا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, سام, حام اور یافث. سام جو تھے ان سے پوری سامی نسل چلی ہے, اور جتنے سیمیٹک ریلیجن ہیں وہ سب سام کے ڈیسینڈنٹس ہیں, ان کے آف اسپرنگ سے ہیں. سامی نسل کون سے؟ سارے پروفیٹک ریلیجنز, یعنی قوم عاد, سمود اور ابراہیم علیہ السلام کے سارے اولاد وہ سب سامی نسل سے ہیں. تو جیوز, کرسچنز اور مسلمز یہ سب سامی نسل سے ہیں, اور نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے وجود میں آئے ہیں, ان کی آف اسپرنگز ہیں ہم سبھی, یعنی پروفیٹک ریلیجن کو فالو کرنے والے تمام کے تمام لوگ. ان کے جو بیٹے یافث تھے, یافث جو ہیں وہ مڈل ایشیا کو کراس کرتے ہوئے نارتھ کی طرف بڑھے, اور وہاں پر بڑھتے ہوئے مڈل ایشیا اور یورپ اور تمام ممالک کو فتح کرتے, مطلب وہاں پر پھیلتے چلے گئے. تو جو چائنا اور انڈو چائنا کی یلو ریسز ہیں, اور ویسٹرن یورپ کی جو اینگلو سیکشن نیشن ہیں, یہ سبھی لوگ, اور ایسٹرن یورپ کی جو صحرا میں پائے جانے والے گوبی لوگ ہیں, وہ تمام کے تمام یافث کی نسل سے بلونگ کرتے ہیں. تو انہی کی نسل سے ایک قوم ہے جس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے. تو یہ یاجوج اور ماجوج کون ہے؟ وہ یافث کی, نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی اولاد ہیں. تو وہ لوگ ان کا کام کیا تھا کہ یہ جو دونوں ماؤنٹین رینجز تھی ان کے درمیان جو ویلیز تھیں, جو پہاڑ کے جو درے تھے, اس کے بیچ میں سے یہ آ کر سویلائزڈ نیشنز میں اپنا بہت قتل و غارت گری کا ننگا ناچ ناچتے تھے, اور ان کا کام ہی تھا بس مار کاٹ اور لوٹنا اور قتل و غارت کرنا. تو یہ کئی جگہوں پر حملہ ہوتے تھے, اور جتنے متمدن علاقے تھے ان سب پر حملہ ہوتے تھے, اور ان کو مار کاٹ کر اور ان سے سب لوٹ کر واپس چلے جاتے تھے. تو اس طرح کے وحشی حملے کیا کرتے تھے یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں.
بائبل میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، اور جینیسس کے علاوہ 2 اور مقامات پر ہے، 3 ڈیفرنٹ پلیسز پر گوگ اینڈ میگوگ نام سے ذکر ہے، اور وہاں پر یافس کی اولاد ان کو کہا گیا ہے۔ تو یاجوج اور ماجوج کی تفصیلات احادیث میں بھی بہت صراحت کے ساتھ آتی ہے، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کی الغار۔ احادیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جسے الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا، اور بائبل میں آرمیگیڈون نام سے مینشنڈ ہے۔ تو یہ جو قیامت کے بہت قریب یہ جنگ ہوگی، جس کا جو مرکزی میدان ہے وہ مڈل ایسٹ بنے گا، اور ایک طرف سارے کرسچنز اور پورے یوروپین کنٹریز ہوں گے، اور دوسری طرف مسلمز ہوں گے۔ پھر یہ دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی، بہت زیادہ خونریز لڑائی، اور اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو پیدا فرمائے گا، جو کہ عرب میں پیدا ہوں گے، اور امام مہدی کے علاوہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا۔ تو ان کی قیادت میں یہ جنگ ہوگی، اور پھر جب آرمیگیڈون یا الملحمۃ العظمیٰ اپنے انجام تک پہنچ جائے گی، یعنی جنگ ہو کے ختم ہو جائے گی، تو پھر یاجوج اور ماجوج کی یلغار ہوگی۔ پاسبلی یہ لوگ چائنا اور انڈو چائنا علاقے سے آئیں گے۔ سورہ انبیاء میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، اور یہ ہے کہ وہ اونچائیوں سے پھسلتے ہوئے بہت زیادہ تعداد میں چلے آئیں گے۔ تو قرب قیامت میں تو یہ اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے، پاسبلی ادھر چائنا انڈو چائنا سے قومیں مطلب نکلیں گی، اور بہت زیادہ تعداد میں ہوں گی۔ ان کی تعداد کا اندازہ کچھ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ جب بحیرہ طبرستان سے گزرے گی، ان کا ایک گروپ تو پورے سمندر کا پانی پی جائیں گے، پورا بحیر کا پانی پی جائیں گے، اور خشک ہو جائے گا وہ۔ اور جب ان کا دوسرا گروپ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ مطلب تعداد کا خالی اندازہ لگائیے کہ کس قدر تعداد میں ان کا صرف ایک ٹکڑی، ایک گروپ وہ پورے سمندر کا پانی پی کے وہ ختم کر دیں گے۔ تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کئی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج نے وہ اتنا سوراخ کر دیا ہے دیوار میں، اور اس طرح سے انگلی کا حلقہ بنا کر فرمایا۔ تو اس طرح کئی احادیث ملتی ہیں، اور ایک حدیث جو آپ لوگوں کو ضرور پتہ ہوگا، اشرۃ الساعۃ الکبریٰ، جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، اس کی جو تفصیلات ملتی ہیں، اس میں 3rd نمبر کی نشانی یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا یلغار ہوگا۔ پہلے نمبر کا کیا ہے کہ دجال کا خروج ہوگا، اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی یلغار ہوگی۔ اس کے علاوہ 7 اور ہے، وقت کی کمی سے سب انکلیوڈ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس طرح سے یاجوج اور ماجوج کی تفصیلات قرآن کے علاوہ احادیث میں بھی ہے۔ تو یہ وہ جو قوم تھی وہ یاجوج اور ماجوج سے بہت زیادہ پریشان تھی، اور انہوں نے کہا کسی بھی طرح، جبکہ لینگویج نہیں جانتے تھے ایک دوسرے کی، پھر بھی انہوں نے اپنا ریکویسٹ رکھ دی ذوالقرنین کے سامنے کہ آپ ہمارے اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دیجیے، یعنی جو پہاڑی سلسلے میں درے ہیں، بیچ میں جو ویلیز ہیں، ان کو دیوار کے ذریعے سے روک دیجیے تاکہ یاجوج اور ماجوج حملہ ور نہ ہو سکیں ہم پر، اور ہم سے کچھ خراج لے لیجئے، کچھ ٹیکس لے لیجئے، اور ہمارا یہ کام کر دیجئے۔ تو کیا جواب دیا ذوالقرنین نے؟ آیت نمبر 95 ہے، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس نے کہا جو کچھ مجھے دے رکھا ہے اس میں میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے۔ فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، البتہ تم لوگ میری مدد کرو قوت کے ذریعے سے، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے آپ کے خراج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سوچی کتنے جنرس، کتنے فیاض
شخص تھے, کتنے فیاض رولر تھے. بولے کہ نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے, یعنی جو ان کے پاس آلریڈی ہے وہ اس سے وہ دیوار بنانے کے لیے تیار ہیں. مجھے کچھ بھی خراج اور ٹیکسز کی ضرورت نہیں ہے تمہاری جانب سے. بس تم کیا کرو کہ بس پلیز ڈو ہیلپ می ود دا مین پاور, مجھے اپنے قوت بازو سے میری مدد کرو. یعنی مین پاور تم پرووائڈ کرو اور خرچ میں کر لوں گا, اور میں یہ تمہارا, کیونکہ بھائی رولر کا کام ہوتا ہے کہ اس کے انڈر میں جو بھی رعایا ہے ان کی حفاظت کا انتظام کرے. تو انہوں نے اس حفاظتی کام کے لیے کوئی بھی مال لینے سے, کوئی بھی ٹیکسز لینے سے بالکل منع کر دیا, ریفیوز کر دیا, اور کہا جسٹ مین پاور سے میری ہیلپ کرو. یعنی آدمی آپ کو پرووائڈ کرنے ہوں گے اور خرچ اور ڈائریکشن ان کا ہوگا. آیت نمبر 96 ہے, آتونی زبر الحدید, لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے, حتی اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں اونچائیوں کے درمیان کی جگہ کو. قال انفخوا, اس نے کہا اب آگ دہکاؤ. حتی اذا جعلہ نارا, یہاں تک کہ جب بنا دیا اس نے اس کو آگ کی مانند. قال آتونی افرغ علیہ قطرا, اس نے کہا لاؤ میرے پاس میں ڈال دوں اس پر پگھلا ہوا تانبا. کس طرح دیوار کی تعمیر کی گئی؟ تو جب ذوالقرنین تیار ہو گئے کہ وہ مطلب یہ دیوار تعمیر کرنے والے ہیں, تو کہا لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے. یعنی وہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ جو ویلی تھی پہاڑوں کے درمیان, تو اس پر لوہے کے تختے رکھے گئے. اور جب لوہے کے تختے اتنے اونچے ہو گئے کہ جہاں تک سے چانسز تھے کہ کود کے آ جائیں گے اس سے بھی اونچے ہو گئے, تو پھر آگ دہکائی گئی. یعنی لوہے کے تختوں کو خوب تپایا گیا اور اس کو سرخ کر دیا گیا. پھر جو تپتے ہوئے لوہے پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا. یعنی وہ جو وال تھی نا, وہ آئرن اور کاپر کی وال بنائی گئی تھی, لوہے پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا. سوچئے مطلب کتنا چیزیں دیکھنے میں پتہ چل رہی جیسے بہت ہائی ٹیک ایرا میں ہی ہو سکتی تھی, لیکن 2500 سال پہلے ذوالقرنین نے یہ کام کر دیا تھا اور اتنی اونچی دیوار, اتنی بڑی دیوار تعمیر کر دی تھی جو مصر کے اسوان ڈیم سے بھی زیادہ بڑی ہے. اور اسوان ڈیم جو ہے وہ مطلب ورلڈ کا لارجسٹ ڈیم ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا, نائل ریور پر ہے. تو اس سے بھی بڑی دیوار, اس سے بھی بڑی لارج دیوار اور اتنی پختہ دیوار انہوں نے تعمیر کی تھی. کن دو چیزوں کی تھی؟ آئرن کی اور کاپر کی. اتنی سخت کہ نہ ہی اس میں وہ پھر اس کو نہ ہی پار کر سکتے تھے, نہ ہی اس کے اندر سے سوراخ کر کے آ سکتے تھے. تو اس طرح سے ذوالقرنین نے اس دیوار کی تعمیر کی. اس طرح کی جو دیوار کیسپین سی کے مغربی ساحل کے درمیان داریال اور داربند کے بیچ آج بھی ایسی دیوار کا پتہ چلتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گریٹ وال آف چائنا ہے, لیکن یہ بالکل مذاق جیسی بات ہے. گریٹ وال آف چائنا یہ بالکل گریٹ وال آف چائنا نہیں ہے, بلکہ جو کیسپین سی کے مغربی ساحل پر داربند اور داریال جو مقام ہے اس کے بیچ میں ایسی دیوار کا پتہ آج بھی ملتا ہے. تو وہ جو دیوار تھی وہ 50 مائلز لمبی تھی اور 29 فیٹس بلند تھی اور 10 فٹ وہ چوڑی تھی. اتنی ہیوج وال تھی وہ. آیت نمبر 97 ہے, فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, اب نہ تو وہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے. وہ کون؟ یاجوج اور ماجوج. تو ذوالقرنین نے کہا کہ اب یہ اتنی اونچی ہو گئی ہے اور اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ نہ اونچائی کی وجہ سے اس کے اوپر سے چھلانگ مار کے آ سکیں گے, اور اتنی مضبوط ہے کہ اس میں نقب نہیں لگا سکیں گے, اس میں چھید نہیں کر سکیں گے.
اب یہاں پہ دیکھیے ایک ہی فعل دو بار آ رہا ہے، استطاع، فمستطاعوا، اور پھر دوبارہ آیا فمستطاعوا۔ استا اور استطاع دونوں برابر کے فعل ہیں، یعنی استطاعت تو یہاں پر ایک فعل دو بار آ رہا ہے، ایک ہی جملے میں آ رہا ہے، ایک ہی آیت میں آ رہا ہے، تو دونوں کا انداز الگ ہے۔ استا اور استطاع دونوں کی میننگ سیم ہے، اس کو ایسے ہی استطاعت کو ایز شارٹ میں استطاع بولا جا سکتا ہے، جیسے ڈو ناٹ کو ڈونٹ اور ول ناٹ کو وونٹ ایسے بولتے ہیں نا شارٹ فارم کر کے، تو اسی طرح استطاع دونوں ہی بولا جا سکتا ہے۔ اب ایک ہی جگہ پر دو بار ایک ہی فعل آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی شان ہے اتنی بلند رکھی ہے کہ ایسے پڑھنے میں مونوٹنس نہ فیل ہو، بورنگ نہ فیل ہو، ریپیٹیشن نہ فیل ہو، کیونکہ یہ جو ریپیٹیشن جو ہے کہیں نہ کہیں بورڈم کاز کرتا ہے، مونوٹنی کاز کرتا ہے۔ تو ریپیٹیشن نہیں، ایک ہی فعل آیا لیکن دو الگ الگ فارمز میں آیا، اور اوپر چڑھنا جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم مشکل تھا، اور اس پہ نقب لگانا اور زیادہ مشکل تھا۔ تو پہلے والا جو ورڈ ہے استطاع آیا ہے جو کم مشکل کام ہے، ایک لیٹر کم ہے اس میں، اور جو دوسرے والا استطاع آیا ہے جو زیادہ مشکل کام ہے، ایک لیٹر زیادہ ہے اس میں، اور کہیں پر مونوٹنس بھی نہیں فیل ہو رہا ہے پڑھنے میں۔ اس کی خوبصورتی پڑھنے والے قاری کو بالکل محسوس ہوتی ہے، اور وہ انجوائے کرتا ہے، مطلب بیوٹی آف دا قرآن کو۔ تو یہ ہے اللہ ہمارے رب کی شان۔ تو فرمایا کہ اب وہ اتنی مضبوط ہے کہ نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے، اور اتنی ہائی ہے کہ اس کے اوپر چھلانگ مار کے بھی یاجوج اور ماجوج اب تم پر حملہ ور نہیں ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 98 ہے، قال ھذا رحمۃ من ربی، اس نے کہا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّاءَ، اور جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا تو وہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ۔ وَقَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب جب ایسی گریٹ وال انہوں نے تعمیر کر لی، پھر کہہ رہے ہیں گریٹ وال آف چائنا نہیں، یہ گریٹ وال آف ذوالقرنین، جب انہوں نے ایسی گریٹ اتنی بڑی اور اتنی مضبوط دیوار تعمیر کر لی، تو اس پر کریڈٹ بھی خود کو نہیں دیا، اپنا کالر نہیں کھڑا کیا کہ میں نے کیا، نہیں، انہوں نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے تھا، یہ جو ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے میرے اوپر، کہ اس نے اس لائق بنایا کہ ہم لوگ یہ دیوار تعمیر کر سکے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو بھی جب پتہ چلا کہ وہ مطلب دوسروں کی بولی سمجھ سکتے ہیں، تو ھذا من فضل ربی، یہ کہا تھا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، اور ذوالقرنین نے کیا کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یعنی بندہ مومن اتنا ہمبل، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی ہیوملٹی ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری، کہ وہ کریڈٹ کسی بھی بڑے سے بڑے کام اور چھوٹے سے چھوٹے کام کا کریڈٹ خود کو نہیں دیتا، بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اسکل ہے، اور اللہ کی مدد آئی تب ہو سکا، اور اللہ کے اذن اس کے سینکشن سے ہی پاسبل ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی بھی چیز ہم سے لے لے تو we couldn't do anything۔ تو یہ بندہ مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کر ہی نہیں پائے گا جب تک اللہ نہ چاہے، تو اللہ کی طرف منسوب کیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی تو بنا دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اب یہ ہمیشہ بنی رہے گی، کہہ دیا کہ بہت زیادہ مضبوط تھی، باوجود اس کے کہہ دیا کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرب قیامت میں وہ
مطلب وہ نہیں بچ پانے والی ہے وہ وال. تو مطلب کوئی بھی چیز اتنی اسٹیبل انسان نہ مان لے کہ سوچے ہمیشہ رہے گی، بلکہ اس مطلب جو بندہ مومن کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کر تو دیا ہے، جب تک اللہ چاہے گا تب تک یہ مینٹین رہ پائے گی. ہم لوگ نے آیت نمبر 98 تک مکمل کر لیا ہے، لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا. اب ہم لوگ یہیں پر رکیں گے اور نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، غوطہ زنی کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.